الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان گرامی، میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اسی آیت کریمہ کے تحت بیان کرنے سے پہلے پچھلے جمعۃ المبارکہ میں جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی رحمت اور اس کی رحمانیت کا ذکر. اب اس کے بعد میں مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز جزا کا مالک، یعنی وہ اپنی ملکیت کا تعارف اس طرح سے کرا رہا ہے حالانکہ وہ ہر دن کا مالک ہے، ہر جہان کا مالک ہے، لیکن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین آخرت کے دن کا مالک کہہ کر کے اپنا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، آخرت میں بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو ملکیت عطا کی ہے، بہتوں کو سلطنتیں عطا کی ہیں اور بہتوں کو بادشاہتیں عطا کی ہیں. تو دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے، کچھ نہ کچھ ملکیت رکھتا ہے. تو آخرت کا مالک اللہ نے اس لیے کہا کہ اس دن اس کی ملکیت کا ظہور عام طور پر ہوگا اور اس کی ملکیت تامہ کا ظہور ہوگا. اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روز جزا کا مالک فرمایا. اور عزیزان گرامی، دنیا میں جو ملکیت عطا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب اللہ ہے. کسی کو بھی جو بھی نعمت ملتی ہے، جو بھی رحمت ملتی ہے، وہ سب کے سب من جانب اللہ ہوتی ہے. حقیقتاً دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ رحم کا جذبہ پیدا کرنا، پہلے رحم کا جذبہ پیدا ہونا، پھر اس چیز کا وجود میں آنا، اس نعمت کا وجود میں آنا جو کسی کو دینا ہے، پھر وہ لینے والے کے آدھا سلامت رہنا کہ وہ لے سکے، پھر اس سے وہ مستفید ہو سکے. تو عزیزان گرامی، ایسے بہت سے برائل ہیں اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے کرتا ہے کہ پہلے دل میں جو ہے رحم کا جذبہ پیدا کرتا ہے، تب آدمی کے جیب سے کچھ نکلتا ہے یا کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے. تو یہ رحم کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم میں اس چیز کا ذکر کر دیا ہے. لیکن اب یہاں پہ روز جزا کا مالک اس لیے فرمایا کہ اس دن جو ہے کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، یعنی کوئی ظاہری طور پر بھی مالک نہیں ہوگا کسی چیز کا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کو جو ہے خاص اس دن کے لیے جو ہے ذکر فرمایا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیے. ہم ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اب کسی کو مستحق عبادت جاننا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا اور سمجھ کر کے اس کی تعظیم کرنا، کسی قسم کی تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو مستحق عبادت جاننا، ماننا اور کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا
سمجھ کر کے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کی جائے وہ عبادت کہلاتی ہے. جس طریقے سے ایک نماز ہے، نماز کیا ہے؟ عبادت ہے نا. اور اگر جو ہے اس کو مستحق عبادت اور لائق عبادت نہ سمجھا جائے اور تعظیم کیا جائے تو یہ صرف محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی. اس کو ایک چھوٹے سے مثال سے سمجھاتا چلوں. نماز میں ہاتھ باندھ کر کے ٹھہرتے ہیں نا، کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. ہاتھ باندھ کر کے ٹھہرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اب اگر کوئی شخص اپنے استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے ٹھہر گیا، اپنے پیر و مرشد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے ٹھہر گیا، یا اپنے ماں باپ کے سامنے بطور تعظیم کے ہاتھ باندھ کے ٹھہر گیا ہے، تو کیا یہ عبادت ہوگی؟ یہ عبادت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی مراد جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. عبادت کا جو حقیقی مفہوم ہے کہ جس کی تعظیم کی جائے، اگر اس کو مستحق عبادت سمجھا جائے، اس کو لائق عبادت سمجھا جائے تو عبادت ہوگی، اور اگر نہ سمجھا جائے تو صرف اور صرف تعظیم ہے. اب آگے چلیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے بندے تو اس طرح سے کہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اچھا، مدد طلب کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ مدد طلب کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقی مراد کیا ہے؟ جب تک کہ اس کو نہیں سمجھیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے آج، اور یہ مدد کرنا یہ اپنی چاہ سے بھی ہے، حکم ربی بھی ہے، حضور کی حدیث بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے، مدد تو سب کر رہے ہیں، مگر یہ مدد طلب کرنا اس کی حقیقی مراد کیا ہے یہ پہلے معلوم کرنا چاہیے. تو اس کی جو ہے حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے اس کو مستقل بذات ماننا، اور اس کو بے نیاز ماننا، اور اس کو ملکیت پر قدرت ماننا، اس کی ملکیت میں اس کی قدرت کو ماننا. مالک ہے لیکن ملکیت پر قدرت نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. اور اگر مستقل بذات نہیں ہے تو اس کی ملکیت کبھی بھی کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے. اور بے نیاز ہونا یعنی اس کو خود اس کی حاجت نہیں ہونا، اس کو خود اس مدد کی حاجت نہیں ہونا. تو جب یہ تینوں چیزیں کسی چیز میں پائی جائیں گی، کسی ذات میں پائی جائیں گی، تو اس ذات کو ذات خداوندی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کی ملکیت بھی ہے اور قدرت بھی ہے، اور جو مستقل بذات ہے، جس کو زوال نہیں ہے، اور جو بے نیاز ہے. اگر ہم جو ہے بطور مثال اگر ہم کسی کو 50 روپے یا 100 روپے دینا چاہتے ہیں، دل بہت کر رہا دینا، تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو 150 روپے مل جائے تاکہ کم از کم 100 دے دیں تو 50 تو رہے جیب میں، ہے نا. ہم خود اس کے محتاج بھی ہوتے ہیں اور اس کی چاہ بھی ہوتی ہے، لیکن رب ذوالجلال بے نیاز ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، اور وہ مستقل بذات بھی ہے، اس کو زوال بھی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں اگر کسی انسان میں مان لی جائے تب شرک ہوگا. اگر یہ کسی انسان میں ان چیزوں کو مان کر کے مدد طلب کی جائے تب وہ شرک کہلائے گا، اور کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کو موت نہیں آئے گی. ہے کوئی انسان ایسا؟ یا تو پاگل تو ہو سکتا ہے
مگر شعور والا انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، ہے نا؟ موت آتے ہی اس کی ساری ملکیت خود بخود دوسروں کو منتقل ہو جاتی ہے، یعنی اس کے دوسرے مالک بن جاتے ہیں من جانب اللہ، تو اس کو تو خود زوال ہے۔ اور ملکیت پر قدرت بھی ہونا، تو جب یہ ساری چیزیں جس ذات پہ پائی جائیں اس ذات کو ذات خداوندی کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی چیزیں کسی انسان میں مان لی جائیں تو یہاں پر شرک ہوگا، ورنہ مدد طلب کرنا انسانوں سے یہ شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا یا مدد کرنا شرک ہوتا یا مدد طلب کرنا شرک ہوتا تو یہ نہ تو اس کا ذکر قرآن میں ملتا نہ احادیث میں ملتا۔ ایسی بہت سے واقعات ملیں گے آپ کو۔ بطور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کی جب کہ تم بے سر و سامان تھے۔ اچھا، مدد کس نے کی؟ مدد تو فرشتوں نے کی، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ پہلے 1000 کا ذکر ہوا، پھر 2000 کا ذکر ہوا، پھر 3000 فرشتوں کا ذکر ہوا، اس سے زائد کا ذکر ہوا۔ تو اس مدد کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، اور فرشتوں نے مدد بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مدد کی۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھیے آپ، مدد انسان بھی کرتا ہے، مدد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کراتا ہے، مگر حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ حقیقی مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ کیونکہ اختیار اللہ نے دیا ہے اور قدرت اللہ نے دیا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو یا فرشتوں کو جب اختیار بھی دے اور قدرت بھی دے اور ان سے مدد کرائے تو وہ مدد حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کرے یا فرشتے کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مدد ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مدد کی، ہے نا؟ اچھا، اور ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور تختہ بلقیس کا یہ بھی ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے وہ تخت چاہیے، کون ہے تم میں سے جو وہ تخت لا کر کے دے گا؟ تو پہلے تو ایک جن نے کہا، عفریت نے کہا کہ میں وہ لا کر کے دے دوں گا، مگر مجھے اتنا وقت چاہیے کہ جتنا آپ کی مجلس کا وقت ہوتا ہے اتنا وقت مجھے چاہیے، اتنے وقت میں لے آؤں گا، اور میں اس کو جب لاؤں گا تو اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یعنی ہر طرح سے میں اس پر امین ہوں، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، میں لا کر کے دے دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش رہے۔ جب خاموش رہے تو آپ کے ہی ایک وزیر حضرت آصف بن برخیہ، جن کا ذکر ملتا ہے، نام ملتا ہے، انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ یعنی سینکڑوں میل دور وہ تخت بلقیس کئی کوٹھریوں کے اندر بند ہے، اس پہ تالا لگا ہوا ہے، اور وہ 40 ہاتھ چوڑا 40 ہاتھ لمبا ہے، یا دوسری جگہوں پر ذکر ملتا ہے 40 ہاتھ چوڑا اور 80 گز لمبا، اتنا بڑا تخت موجود ہے۔ اور اس کو حضرت آصف بن برقیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، اور لے کے آ بھی گئے۔ آپ نے کہا، صرف کہا نہیں، ادھر کہا ادھر لے کے آ گئے۔ اچھا، اب قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ قرآن پاک فرمانا فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس دیکھا،
یعنی تخت کو جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس دیکھا یہ تو حاصل ہوگی، تخت تو آ گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر اور ان کی خواہش پر حضرت آصف بن برقیہ وہ تخت لائے، سب کو معلوم ہے، خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نگاہ نبوت اور علم نبوت وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک انسان کی نگاہ اور علم سالہ سال پڑھنے کے بعد پہنچتی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا جبھی وہ لے کے آ سکے۔ یعنی قدرت اور اختیار یہ دونوں چیزیں جب اللہ نے دی ہیں تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے قدرت اور اس کے اختیار کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے، مدد تو کرنا بہت دور کی بات ہے، ایک پتا بھی اپنی جگہ پر نہیں ہلتا ہے نا۔ اچھا، اب یہیں پر جو ہے واسطے کا اور وسیلے کا بھی ذکر آ گیا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ عام مسلمان اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے اور یا اللہ کے تعلق سے یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واسطہ اور ذریعہ اور وسیلہ جو بناتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں تو اس طرح سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے مغفرت چاہیں، اور اے محبوب آپ بھی ان کے لیے استغفار کریے، آپ بھی ان کی مغفرت چاہیے۔ تو جب ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ بغیر رسول کی بارگاہ میں بجائے ڈائریکٹ توبہ قبول نہیں کر سکتا؟ ڈائریکٹ معاف نہیں کر سکتا؟ ڈائریکٹ بخشش اور مغفرت کا رشتہ نہیں سنا سکتا؟ یقیناً سنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ذکر کیا اس کی مرضی یہی ہے کہ بندے ہمارے محبوبوں کے پاس آئیں، ان کے پاس آئیں جن پر ہم نے انعام عالمی کیا ہوا ہے، اور ان کی زبان، ان کی پاک زبان سے اگر کچھ نکل گیا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث مبارکہ میں بھی بہت واضح طور پر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ایک نابینا صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا اور خواہش یہ پیش کی کہ میں بینا ہو جاؤں، آنکھ والا ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو ایک دعا تعلیم کی، اس دعا میں بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں کہو میرا وسیلہ پیش کرو، بارگاہ رب میں عرض کرو اور کہو کہ میں حضور کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں مولا۔ تو یہ تعلیم تو خود حضور دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کلی طور پر مدد طلب کرنا ہو
یا مدد کرنا ہو یا وسیلے کو پیش کرنا ہو، یہ ساری چیزیں شرک نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں شرک ہوتی تو رب ذوالجلال اپنی کتاب قرآن پاک میں اس کا ذکر نہ کرتا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں ذکر نہ کرتے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہ چیزیں شرک نہیں ہیں۔ جب اس کے حقیقی معنی میں لے کے جائیں گے تو جب شرک ہوگا، جو جیسا کہ میں نے بتایا۔ اب جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اب واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟ ایک مثال دے کر کے اب ختم کرتا ہوں میں، کہ جو اپنی ذات سے خود موجود ہو، بغیر کسی کے پیدا کیے کے، بغیر کسی کی کچھ بھی مدد کے بغیر جو خود اپنی ذات سے موجود ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ وہ ذات خود سے موجود ہے۔ اینا موجود، اگر ہم کسی کو موجود کہیں، کسی بھی شخص کو فلاں بندہ فلاں جگہ موجود ہے، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا شرک۔ کیوں شرک نہیں ہوگا؟ کیونکہ حقیقی معنی نہیں ہے وہاں پر۔ حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے عالم ہے، عالم کا حقیقی معنی کیا ہے؟ جو بغیر کسی کے پڑھائے، بغیر کسی کے سکھائے، بغیر کسی کے عطا سے خود اپنی ذات سے عالم ہو، اپنی ذات سے اس کو علم ہو، وہ عالم ہے۔ یہ خاصہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم بہتوں کو عالم کہتے ہیں تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، حقیقی معنی مراد کوئی بھی بندہ نہیں رہتا، کیونکہ اس میں جو ہے اتنے کنڈیشن ہیں کہ جو کسی میں پائی نہیں جاتے، یعنی مخلوق میں اتنی کنڈیشنیں پائی نہیں جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہیں سے آئندہ جمعے میں آگے بڑھیں گے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت اللہ فرمان۔